اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پا بنت شاہ ہدا، اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر. بولی شاہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی. بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکوں اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئی. سن کے یہ بات کہنے لگی وہ ہنسی، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. پھر کیا شاہ نے بیٹی سے کچھ سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن.
بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ صلوات پر محمد والے۔ صلی اللہ محمد۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے
گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس، گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہے آس، اکبر سے بھی ہے آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشارہ سی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھ کے گھر کو کلیجہ، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بن بچوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن یہ کیسے ہو ممکن، بن بھیا کے کہلائے گی تو مر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مرحومین کا نام ہے سید وسیع حیدر رضوی ابن تفضل حسین، سید محمد رضا ابن موسیٰ رضا اور رضوی فیملی اور ویرانی فیملی اور کرجات والی فیملی، رفیق حبیب مولدینہ، مرحومہ تسلیمہ بنت محمد حسین مولدینہ فیملی، مرچنٹ فیملی، راجائی اور راجانی فیملی، مرحومہ کلثوم بنت محمد بائی، حاجی دلاور حسین، حسن علی ہمانی، صابرہ بانو، معصوم علی بھیانی، موکھی فیملی، ہمانی فیملی، چارینیہ فیملی، پنجوانی فیملی، مونی فیملی اور بھیانی فیملی، اور تمام مومن و مومنات جو مولا کائنات کی ولایت پہ مرے ہیں، سب کی روح کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین الذي تفرد بالاولیت والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ. میں سمجھ رہا ہوں زیارت کی تھکن ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی زحمت کو تمام کروں گا. آج چونکہ کل کی تاریخ اور آج کی شب جو ہے ایک روایت کی بنیاد پر شہزادی کائنات صدیقہ طاہرہ بنت سرکار دو عالم مادر حسنین لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب یہ اللہ کی مرضی اور مصلحت ہے کہ آپ کی شہادت کی تاریخ جیسے معین نہیں ہے ویسے ہی قبر بھی مخفی رکھی گئی ہے. بعض روایتوں نے یہ لکھا ہے کہ قبر پیغمبر کے منبر کے پاس ہے، بعض روایتوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی قبر اسی حجرے میں ہے جس میں شہادت ہوئی تھی، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں آپ کی قبر جو اس وقت مشہور ہے وہ جنت البقیع میں ہے. بہرحال حسب اختلاف تاریخ، اور یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قبر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ شہزادی کہاں دفن ہے، اور آپ کی شہادت کی تاریخ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مظلومیت اتنی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. تو جس حدیث شریف کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں سرکار دو عالم پیغمبر اسلام آمنہ کے لال چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم سردار دنیا و آخرت کالی کملی والے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی وارواہ العالمین لہ الفدا اپنی بیٹی، اور اس حدیث کو بخاری شریف نے بھی لکھا ہے اور دوسری معتبر کتابوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ آپ یہ مشہور حدیث ہے، مجلسوں میں علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے آپ سنتے آئے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور یہ دونوں ناحیت سے دیکھیے گا، ایک بیٹی کو تکلیف پہنچانا باپ کو اذیت پہنچانا ہے، ایک بیٹی کو اذیت پہنچانا باپ کو تکلیف دینا ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، مگر یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بیٹی کی تکلیف باپ کی تکلیف کا سبب تو بنتی ہے، مگر اللہ کی تکلیف کا سبب نہیں بنتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ تو یہ مسئلہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ شریک کار رسالت ہونے کے اعتبار سے ہے، یہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ عظمت بتانا ہے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے۔ اور اس روایت کو سب نے لکھا، مگر تھوڑا سا ترجمے میں علماء اور ذاکرین مسٹیک کرتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، عربی زبان میں بضعہ کے معنی ہوتا ہے ٹکڑا۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ تو پیغمبر نے کہیں یہ تو نہیں کہا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، نہ قلب کا لفظ استعمال کیا، نہ جگر کا لفظ استعمال کیا، جو عربی زبان میں فؤاد اور قلب اور دوسرے معنی لفظیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پیغمبر نے مطلقاً کہا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ کہیں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی تو باپ کے دل کا ٹکڑا تو ہوتی ہی ہے، بیٹیاں باپ کا نور نظر تو ہوتی ہیں، دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہیں، آبرو ہوتی ہیں۔ مگر پیغمبر کیا اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ تو دونوں اعتبار سے پیغمبر، اگر یہ تعویل کی جائے، لفظی اور دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، تو جیسے ہر بیٹی اپنے باپ کی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لخت جگر ہوتی ہے، ویسے ہی صدیقہ طاہرہ بھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جیسے ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ویسے ہی سرکار دو عالم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کے لیے نور نظر بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے، دل کا چین بھی ہے اور دل کا ٹکڑا بھی ہے۔ مگر پیغمبر دنیاوی لحاظ سے اپنی بیٹی کی عظمت اجاگر نہیں کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی۔ پیغمبر نے نہ بدن کہا، پیغمبر نے نہ جسم کہا، پیغمبر نے نہ دل کہا، پیغمبر نے نہ جگر کہا۔ تو پیغمبر کی لفظوں کو محدود نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہا جائے کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے بدن کا حصہ، فاطمہ میرے جسم کا حصہ نہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر معنوی اور روحانی اعتبار سے اپنی بیٹی کی عظمت دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، ویسے میری بیٹی بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مگر روحانی اعتبار سے صدیقہ کی عظمت اگر پہچاننا چاہتے ہو تو میری عظمتوں کو پہلے اندازہ کرو کہ میں کون ہوں۔ پہلے پیغمبر کی عظمت تو اندازہ کیجئے کہ میں کون ہوں، تب جا کے صدیقہ طاہرہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ تو اب سوچئے، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے،
تو اب رسول کون ہے؟ رسول کے لیے ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے پیغمبر میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو میں لفظوں کو سمیٹ کر دوں تاکہ دیر نہ ہو۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں جب یہ کہہ رہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اب پیغمبر اگر رحمت للعالمین ہے تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا، پیغمبر اگر رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، پیغمبر اگر نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، پیغمبر اگر بہادر ہے تو فاطمہ شجاعت کا ٹکڑا، پیغمبر اگر سخی ہے تو فاطمہ سخاوت کا ٹکڑا، پیغمبر اگر زاہد ہے تو فاطمہ زہد کا ٹکڑا، پیغمبر اگر امین ہے تو فاطمہ امانت کا ٹکڑا، پیغمبر اگر صادق ہے تو فاطمہ صداقت کا ٹکڑا۔ یا لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں جہاں جہاں تک پیغمبر اسلام کی عظمتیں جائیں گی وہاں وہاں صدیقہ طاہرہ کی فضیلت جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے سرکار دو عالم فاطمہ کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں، بلکہ ایک شریک کار رسالت کی صدیقہ طاہرہ کون ہے؟ صنف نسواں کے لیے اللہ نے جسے ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا ہے اس ذات کا نام صدیقہ طاہرہ ہے۔ اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے ایک طویل ترین سلسلہ قائم کیا ہے، 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس کے بعد 12 امام بھیجے، یہ مردوں کی ہدایت کے لیے، لیکن عورتوں اور صنف نسواں کی ہدایت کے لیے کون آگے بڑھا؟ وہ ذات جسے عورتوں کے لیے نمونے عمل بنا کے بھیجا، وہ علی کی زوجہ اور امام حسن اور حسین کی ماں اور سرکار دو عالم کی بیٹی صدیقہ طاہرہ ہے، جن کا ہر فعل عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے کہ شہزادی نے کیسے زندگی گزاری، کیسے رہیں، کیسے۔ ایک عظمت کا واقعہ اس کے بعد ختم ہو دعا، ایک صلوات پڑھ دیں عظمت جناب فاطمہ زہرا پر۔ ورنہ شہزادی کی اتنی عظمت ہے اس کے لیے اشرا چاہیے، 10-20 منٹ اور آپ لوگ تھکے بھی ہیں اس لیے میں اور تھکانا نہیں چاہتا، مگر شہزادی کی عظمت بڑی عزت و حرمت و پاسداری اور عظمت و شرف کی مالکہ ہے یہ خدیجہ کی یادگار صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ۔ ہر امام نے شہزادی کا احترام کیا ہے، بڑی تفصیل ہو جائے گی، ہر امام نے احترام کیا ہے اور شہزادی کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ ایک واقعہ اس کے بعد ختم دعا ہے، پھر مصائب انشاءاللہ۔ شہزادی جب لوگوں نے یہ سنا کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے، تو جو جز کا کل کا کمال ہوتا ہے وہی جز کا کمال ہوتا ہے، جو سمندر کے پورے پانی کا کمال ہے وہی جو ایک گلاس آپ اس سے نکالیں گے اس میں بھی وہی میٹھا اور تیکھا پن رہے گا۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی میرا جز ہے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعاً فاطمہ میں وہ کمال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے جو سرکار دو عالم میں کمال پایا جاتا ہے، جو نبی اعظم میں پایا جاتا ہے۔ پیغمبر صاحب اعجاز رسول ہیں، نبی ہیں، اور پیغمبر کے سامنے لوگوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اشارہ کرتے تھے تو درخت آپ کے حکم سے چل کر آیا آتا تھا، پیغمبر اگر اشارہ کرتے تھے تو آپ کے دست مبارک پر کنکریاں کلمہ پڑتی تھیں۔ تو یہی سوچ کے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب پیغمبر میں یہ کمال اور معجزہ پایا جاتا ہے تو دیکھیں شہزادی اگر جز ہے پیغمبر کا تو ان میں بھی یہ کمال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ امتحان کے لیے شہزادی کا کہ دیکھتے ہیں یہ بھی صاحب اعجاز ہے کہ نہیں، یہ بھی صاحب عظمت اور صاحب شرف ہے یا نہیں ہے، تو ہاتھوں میں کنکریاں لے کے در صدیقہ طاہرہ پہ آئے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ اظہر من الشمس ہے، ہر کتاب نے لکھا ہے کہ جب ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، چھپا کے لے کے آیا تھا، تو پیغمبر نے کہا تھا میں یہ بھی بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے اور اس کنکری سے کہوں بھی کہ وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ تو اس نحس سے انہوں نے کہا کہ چلو پیغمبر نے کنکری سے کلمہ پڑھوایا تھا، شہزادی بھی دیکھیے اس عظمت کی مالک ہے کہ نہیں، بتا پاتی ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ تو کچھ کنکریاں لے کے وہ در صدیقہ طاہرہ پر آئے اور انہوں نے دق الباب کیا
اندر سے جناب فضا بھی زیارت کر کے آئے شریف. بڑی عظمت ہے جناب فضا سلام اللہ علیہ کی. رنگ و نسل پہ نہ جایا کیجئے کہ یہ تو کالا، یہ گورا، یہ کلوٹا، یہ فلانا، یہ ڈھماکا، یہ ایسا ہے ویسا. حبش کی رہنے والی تھیں، کالی تھیں. حبش کے رہنے والے افریقہ کے رہنے والے کالے ہوتے ہیں جیسے جناب بلال. مگر عمل اور کردار انہوں نے اتنا اونچا کیا کہ بلال کی سین بھی شین ہو گئی ہے. اور جناب فضا اتنی عظمت کی حامل ہو گئی کہ انہیں ماں کہتے تھے. حسنین شہزادی بہن کہتی تھی، رسول بیٹی کہتے تھے. یہ عظمتوں کی مالک. دق الباب کیا، ذہن میں رہے کہ شہزادی کی عظمت وہ جز ہے، پیغمبر کل ہے. لوگوں نے چاہا کہ جو پیغمبر سے معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ شہزادی سے بھی صادر ہوگا. چلے امتحان لیتے ہیں کہ شہزادی صاحب کمال اور صاحب معجزہ ہے کہ نہیں. آئے دق الباب کیا، اندر سے جناب فضا آئیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کون؟ کہا ہم مدینے کے کچھ لوگ ہیں، ہم شہزادی کے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں. کہا کون سی بات ہے مجھے بتا دو. کہا نہیں، ہم شہزادی سے کہیں گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے وہ مسئلہ حل کرنا. دیکھیے جناب فضا کی بھی عظمت ہے اور شہزادی کائنات دونوں کی عظمت ہے. کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارا کام شہزادی سے ہے، بنت رسول سے ہے، وہ ہمارا مسئلہ حل کریں گی. کہا ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ بتا تو دو تاکہ میں جو شہزادی کو جا کے بتا دوں، انہیں بلا لاؤ. کہا تم نہیں حل کر پاؤ گی ہمارا مسئلہ. بڑا اصرار کیا تو شہزادی فضا نے کہا بتا تو دو، میں اپنی شہزادی کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ لے کے لوگ آئے ہیں، وہ مجھے بتا دیں گی، میں آپ تک پیغام پہنچا دوں گی. تو کہا دیکھو فضا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے فاطمۃ بضعۃ منی. تھوڑی سی توجہ، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. تو ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ پیغمبر کل ہیں، تو جو کل میں کمال پایا جا رہا ہے وہی جز میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے. کہا پھر کام شہزادی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. بس واقعہ ختم ہو گیا. شہزادی سے ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. تو فضا نے مسکرا کے کہا بس اتنی سی بات ہے. کہا بس اتنی سی بات ہے، میں بتائے دیتی ہوں، میری شہزادی تو بڑی دور کی بات ہے. فضا نے کہا تم ہاتھوں میں کنکریاں چھپا کر میری شہزادی کی عظمت کا امتحان لینے کے لیے آئے ہو، میری شہزادی کا امتحان لینے کے لیے آئے ہو. تو آپ سوچ سکتے ہیں فضا کا جب اتنا کمال ہے تو شہزادی کائنات کا کتنا رتبہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. جب گھر کی کنیز کا یہ عالم ہے تو اس کی آقا زادی کا کتنا مرتبہ ہوگا. بس زائرین محترم، عزاداران سید الشہداء، میں نے منزل تمام کر دی، بس 5 منٹ مصائب پڑھوں گا، اس کے بعد ختم و دعا ہے. یہ بی بی جو اتنی عظمتوں کی حامل تھی، جس کا پیغمبر کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے بیٹی کا. کیا کوئی باپ بیٹی کا احترام کرتا ہے؟ بیٹی کی حیثیت سے، اگر بیٹی کی حیثیت سے پیغمبر احترام کرتے تو ہر باپ پر لازم ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کا احترام کرے. مگر نہیں عزیزان گرامی، جب بھی لکھا ہے تاریخ نے صدیقہ طاہرہ مرسل اعظم کے دربار میں آتی تھی تو آخری نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے صدیقہ طاہرہ کے احترام میں. وہ بی بی جو اتنی عظمتوں کی حامل ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بعد وفات پیغمبر اسلام ابھی 3 دن بھی نہیں گزرا ہے، پیغمبر کی میت ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے اسی شہزادی کے دروازے پر جہاں مرسل اعظم آ کے 6 مہینہ تک مسلسل پیغمبر نے سلام کیا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے پیغمبر نے سلام کیا ہے. کیا وہ بیٹی، وہ شہزادی اسی لائق تھی کہ باپ کی وفات کے بعد دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئیں اور یہ دھمکیاں دیں کہ شہزادی گھر کے اندر سے علی کو باہر نکال دو؟ شہزادی تڑپ کے کہتی ہیں میرے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین، زینب و ام کلثوم ہے، کیا اس کے بعد بھی تم آگ لگا دو گے؟ تو ظالم جانتے ہیں کیا کہتے تھے کہ ہاں شہزادی کوئی بھی ہو ہم آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر، جو اتنے ناز و نعم سے پالی گئی ہے بیٹی، بعد وفات پیغمبر اتنا مرثیہ پڑھ رہی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا. ارے نا بابا کی
कब्र पे वो बेटी इतनी मजबूर हो गई, आवाज देती है, ए बाबा, अरे आपकी शहादत के बाद जालिमों ने मुझ पे इतने मसाइब ढाए हैं कि अगर वो दिन पे पढ़ते तो रात की तरह तारीख हो जाते। हाँ आजादारो, शहजादी रात दिन बाप का मातम कर रही हैं। दरवाज़ा गिरा दिया गया, मोहसिन की शहादत हो गई। सारी तफसीलात आप सुनते रहते हैं, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, बस तसव्वुर शर्त है, आंखों से 2 कतरे आंसू गिर जाएं, यही हमारी नजात का जामिन बन जाएंगे। वो बेटी जो खदीजतुल कुबरा की यादगार थी, नबी आज़म की इकलौती बेटी है। हाँ आज़ादारो, दुनिया से गुज़र गई। जब भी कोई दुनिया से जाता है तो दस्तूर दुनिया है, आखिरी दीदार कराया जाता है। मौलाए कायनात ने शहज़ादी को कफ़न दिया, कफ़न पिन्हाया। हाँ आज़ादारो, कफ़न पिन्हा रहे थे, गुस्ल दे रहे थे। एक मर्तबा अली गुस्ल देते देते एक मर्तबा अली ने चीख मारी, सलमान बाहर खड़े थे, टहलने लगे, मौला बाहर आए तो सलमान ने दामन थाम लिया, ए मौला, अरे आप तो बड़े बहादुर हैं, आप फातह खैबर हैं, ए मौला, मैं बड़ी बड़ी जंगों में आपके साथ रहा, मगर मैंने आपको कभी इस तरह चीख मार के रोते नहीं देखा। ए मौला, अरे सैयदा का गुस्ल देते देते ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि आप चीख मार के रोए। अरे मेरा साबिर इमाम फरमाता है, ए सलमान, अरे बिन्ते रसूल की पसलियां टूट गई थी, जलता हुआ दरवाजा, मोहसिन की शहादत, मगर मेरी शहजादी इतनी साबिरा थी कि कभी मुझसे शिकवा न किया। ए अली, मेरी पसलियां टूटी है, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल व मंजूर फरमाए। शहजादी आखिरी लफ्ज़ ख़त्म दुआ है, गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा तैयार हुआ और हसनैन को आखिरी रुखसत के लिए कहा। जैसे माँ बाप का जनाजा तैयार किया जाता है, आखिरी दीदार के लिए बुलाया जाता है, मौलाए कायनात, अमीर मुमकिनात, हल्लाल मुश्किलात, जिनके शहजादी के जाने के बाद खुद मेरा मौला इतना गरीब हो गया था कि खुद अली मरसिया पढ़ते थे, ए बिन्ते रसूल, जब तक आप जिंदा थी मैं सारे गम आपसे बांट लिया करता था, ए बीबी आप चली गई हैं, अली को अकेला छोड़ के ऐसा साबिर इमाम, जनाजा तैयार है। अली ने कहा, हसनैन, ए शहजादी ज़ैनब, बेटी उम्मे कुलसूम, बेटा हसन हुसैन, आओ अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। अब अम्मा का दीदार नसीब न होगा, मकातिल ने लिखा है, सरकार रईसुल वाइज़ीन पढ़ते हैं, रो तो बेटियां भी रही हैं, रो तो जनाबे ज़ैनब भी रही हैं, जनाबे उम्मे कुलसूम रो रही हैं, मगर जिस शान से इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, पायती इमाम हुसैन आ गए, सरहाने इमाम हसन आए, इमाम हसन ने सर रुखसार से रुखसार रखे और रुखसार पे रुखसार रख के मल के कहते, ए अम्मा, अरे आप मुझसे कलाम कीजिए, मैं आपका चहेता हुसैन हूँ। ए अम्मा, क्या मरने के बाद रिश्ते मोहब्बत खत्म हो जाता है? पायती इमाम हुसैन आए, अपना रुखसार शहजादी के कदमों पर रख दिया और रुखसार मलते जाते हैं, रोते जाते हैं और कहते जाते हैं, ए अम्मा, अरे मैं आपका बेटा हुसैन हूँ, मैं आपका लाडला हुसैन हूँ। ए अम्मा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बुलाया हो और आपने लब्बैक न कही हो। ए आज़ादारों, मैं नहीं जानता दोनों शहजादों के जुमलों में कितनी तड़प थी, मगर मकातिल ने लिखा है, एक मर्तबा जैसे ही हसन हुसैन ने कहा, ए अम्मा, अरे मैं आपका
لاڈلا حسن، اے اماں میں آپ کا چہیتا حسین، آپ کلام نہ کریں گی تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اے عزادار و مقاتل نے لکھا ہے، ارے شہزادی کے بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، حسنین کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے میرے لاڈلو، اب آج کے بعد ضد نہ کرنا، اماں کی طرف سے آخری ودا ہے۔ ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا، علی کے گھر میں ایک طوفان ہے، واہ زہرا واہ غربتا واہ فاطمتا کے نعرے بلند ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی کی عزت و عظمت و حرمت و شرافت و بلندی و کرامت و عصمت و عفت کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جن کے والدین زندہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر تادیر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جن کی گودیاں خالی ہیں مولا علی اصغر کے صدقے میں ان کی گودیوں کو آباد فرما۔ پروردگار صدیق طاہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، انہیں حلال طریقے سے روزی کمانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، آیات اعظام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہماری زیارتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہماری زیارتوں کو آخری زیارت نہ قرار دینا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا۔ آپ حضرات سے ایک بار اور گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کلثوم بنت محمد بائی، حاجی دلاور حسین حسن ابن حمانی، مرحومہ صابرہ بانو معصوم علی بھیانی، مکھی فیملی، حمانی فیملی، چاریٹیا فیملی، کیا ہے چارنیا فیملی، پنجوانی فیملی، مونی فیملی اور بھیانی فیملی، اور رفیق حبیب مولدینہ، مرحومہ تسلیمہ بنت محمد حسین مولدینہ فیملی، مرچنٹ فیملی اور آجانی فیملی اور ویرانی فیملی اور کارجات والی فیملی، پردھان فیملی کے تمام مرحومین، اور سید وسیع حیدر مرحوم رضوی ابن تفضل حسین اور سید محمد رضا ابن موسیٰ رضا اور رضوی فیملی اور تمام مومن و مومنات جو مولا کائنات کی ولایت پہ مرے ہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ اور مجلس کا ثواب بخش دے۔ اللہم صلی علی بسم اللہ۔ بہت اوپر نہیں ہو جائے گا نا؟ مرحومین کو نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ حسین یا حسین کے اندر ساتھ دیں گے، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، کم نہ ہوگا حسین یا حسین،
حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے غم یہ دل زوار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے یہ تو مظلوم کا ماتم ہے یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا لاش پیشے کی زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ لاش پیشے کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم یا حسین حسین یا حسین ہاں غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ ہر گھر غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ ہر گھر سوگ تمہارا جاری رہے گا سوگ تمہارا جاری رہے گا ماتم یہ سارے سنسار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین ظہور مہدی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا ظہور مہدی جس روز ہوگا منظر وہ کتنا پرسوز ہوگا ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا ماتم پھر ان کی سرکار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا
اکبر محمد والے محمد صلوات. محمد آئے محمد سنو فریاد محمد آئے محمد سنو فریاد محمد آئے محمد فریاد محمد آئے محمد سنو فریاد محمد. جلاد آستین چڑھاتا ہوا چلا، خنجر کو انگلیوں پہ پھیراتا ہوا چلا، عرش حق کو ہلاتا ہوا چلا، مجمع کو راستے سے ہٹاتا ہوا چلا. اب کیا کہوں کہ پاؤں رکھا کس مقام پر، پھٹتا ہے سینہ حال تشن کام پر. محمد آئے محمد سنو فریاد محمد 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 آئے محمد یاد محمد. روح رسول کہتی ہے جلاد رحم کر، یہ سینہ میرا سینہ ہے، یہ دل ہے میرا دل، یہ جگر ہے میرا جگر، یہ میرا نور عین، یہ میرا پسر تو بیٹا ہے حسین. دلاور کے سینے پر یہ لوٹتا تھا سر پیغمبر کے سینے پر. ہائے محمد سنو فریاد محمد محمد آئے محمد فریاد محمد. زہرا پکاری عرش ہلائی ہلاؤں گی، زہرا پکاری عرش ہلائی ہلاؤں گی، اے شمر تجھ پر آہ کی بجلی گراؤں گی، اس کو نہ مارے گا تو دعا دیتی جاؤں گی، محشر میں ہر پہلے تجھے بخشواؤں گی. اس نوحے پر بھی عرش کو اس نے ہلا دیا، خنجر کو بوسہ گائے نبی سے ملا دیا. محمد آئے محمد سنو فریاد محمد محمد آئے محمد سنو فریاد محمد. حسین 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 حسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء روحی وجسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا سیدی یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک. السلام علیکم وعلی آبائک الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.